لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، سورۃ الشورى کی تفسیر ہمارے درمیان چل رہی تھی اور بالکل یہ سورۃ اختتام کو پہنچی ہوئی ہے. کل اس کا آخری رکوع آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا تھا، جس کے اندر 3 آیتیں اس کی تفسیر باقی رہ گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں ذکر فرمایا اللہ زمین و آسمان کے مالک. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، بعضوں کو لڑکیاں دیتے ہیں اور بعضوں کو لڑکے دیتے ہیں، اور بعض لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیدا کرتے ہیں، اور بعضوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، 5 بنا دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے علم والے اور بڑے قدرت والے. کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات یوں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے کیوں نہیں دنیا کے اندر؟ تو ایک اعتراض تھا ان لوگوں کا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے تو آپ بھی تو نبی ہیں، تو آپ اللہ سے کیوں بات نہیں کرتے؟ تو ان کے اس اعتراض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب دیا. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے موقع نہیں ہے أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرے. کوئی انسان اللہ سے بات نہیں کر سکتا. ہاں الا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا ہے تو 3 آپشن ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے بات کرتے ہیں. الا وحیا، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے سے. وحی کہتے ہیں الہام کرنا، کسی چیز کو دل کے اندر پیدا کرنا. کوئی اچھی بات دل کے اندر پیدا ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں کسی چیز کا الہام کرنا، بعض مرتبہ نبیوں کے دلوں کے اندر بھی الہام فرماتے ہیں، اور بعض مرتبہ غیر نبی جو نبی نہیں ہوتے ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ الہام فرماتے ہیں. اور لفظ وحی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جگہ پر جانوروں کے دل کے اندر کسی چیز کو پیدا کرنا ہے، اس سے بھی اللہ نے وحی کا لفظ استعمال فرمایا. تو وحی کے معنی الہام کرنا، دل میں کسی بات کا پیدا کرنا. چنانچہ آپ دیکھیں غیر نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا ہے، اس کو بھی اللہ نے وحی کے لفظ استعمال فرمایا. جیسے فرعون کے زمانے کے اندر جب فرعون کو کسی نے بتایا کہ تیری سلطنت کے اندر ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت، تیری بادشاہ کے لیے خطرہ بننے والا ہے، تو فرعون نے حکم دیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو ذبح کر دیا جائے. تو اس کی فوج متعین تھی، وہ تلاش کرتی تھی جہاں کہیں بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیا جاتا. 1 سال بچوں کو ذبح کر دیا جاتا، 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس سال ولادت ہوئی ہے وہ سال تھا جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا. تو ان کی ماں جب حاملہ تھی بڑی پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں کیا پیدا ہونے والا ہے، لڑکا پیدا ہوگا تو مشکل ہے، اس لیے کہ فرعون کا لشکر آ کر ذبح کر دے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اس کا ذکر فرمایا یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم. مرد بچوں کو تو وہ قتل کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے بڑی پریشان ہوئی
جب ولادت کا وقت قریب ہوا، جب بچے کی پیدائش ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ اب چونکہ نبی بننے والے ہیں اور نبی کی خوبصورتی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں، نبی یہ صورت سے بھی پاک ہوتے ہیں اور سیرت سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نبی بنانے کے لیے منتخب کرتا ہے، بچپن ہی سے ان کی سیرت کو ہر قسم کے داغوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کوئی آج ان کی سیرت پر اور صورت پر، ان کے اخلاق پر پڑ جائے، اللہ اسے گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے اسے پاک کر دیتے۔ تو چنانچہ یہ خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے تو ماں بڑی پریشان ہوئی کہ بچے کو لے کر میں کیا کروں، کہاں چھپاؤں، کیسے اس کی پرورش کروں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا وَأَوْحَيْنَا، اب دیکھو لفظ اوحینا ہے، وحی کا لفظ آیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کے ماں کے طرف وحی کی۔ اب وحی کے مراد یہ نہیں ہے کہ جبرائیل آ کر ان کو بات کر رہے ہیں، جبرائیل جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے وہ صرف انبیاء کے پاس آتا ہے، اور غیر انبیاء جو ہیں، انبیاء کے علاوہ جو ہیں، ان سے پاس جو وحی آتی ہے وہ دل میں اللہ الہام فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کے اندر اللہ نے الہام فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ یہ مستقل اللہ نے واقعہ ذکر فرمایا۔ اللہ یہاں لفظ وحی استعمال کر رہے ہیں، ہم نے موسیٰ کے ماں کے دل کے اندر یہ القاء کیا، وحی کیا، الہام کیا کہ آپ اس بچے کو ایک باکس کے اندر، تابوت کے اندر ڈال کر جو ہے سمندر کے اندر پھینک دیں، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، ہم اسے دوبارہ واپس لوٹائیں گے۔ آپ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کوئی ماں جس بچے کو جنم دے اس بچے کو ایک ڈبے کے اندر ڈال کر سمندر کے اندر پھینک دے، کوئی ماں اسے گوارا نہیں کرتی۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، الہام ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اللہ پر اتنا بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پر اتنا توکل تھا، اللہ نے کہا کہ ہم واپس اس کو لوٹائیں گے بغیر کسی چوں چرا کے اپنے بچے کو لے جا کر سمندر کے حوالے کر دیں۔ واقعہ لمبا ہے۔ آپ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو اپنے محل کے اندر ٹہل رہی تھی، اپنے باغات کے اندر، تو دیکھتے ہیں کہ دریا کے اندر ایک ڈبہ جو بہتا ہوا آیا ہے، اپنے غلاموں کے ذریعے سے اپنے پاس لایا، اور اس ڈبے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو خوبصورت بچہ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا، اس بچے کی محبت اللہ نے ان کے دلوں کے اندر پیدا کی۔ چونکہ یہ بے اولاد تھی، فرعون سے کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون ہی کے محل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا سلسلہ شروع کر۔ واقعہ کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ اوحینا، اللہ نے لفظ وحی کا استعمال فرمایا ہے، یہاں پر الہام کرنا غیر نبی کے پاس۔ اچھا، اور ایک مثال ہے قرآن کے اندر لفظ وحی کا، لیکن یہ انسانوں کے پاس نہیں، جانوروں کی طرف اللہ نے وحی کیا، یعنی الہام کیا۔ وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نحل یعنی شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اب شہد کی مکھی کی طرف وحی کیسے ہو سکتی ہے؟ یا جبرائیل آ کر شہد کی مکھی کے کان میں وحی بولیں گے؟ یا وحی سے مراد دل میں القاء کرنا، الہام کرنا۔ اللہ نے شہد کے مکھی کے دل کے اندر الہام کیا کہ تو اپنا گھر بنائے گی تو بڑے بڑے پہاڑوں پر اور عمارتوں پر اور درختوں پر بنانا۔ تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کا جو چھتا بنتا ہے وہ کہیں نیچے نہیں بنتا، وہ اوپر مکانات کے اندر، بڑے بڑے اونچے مکانات پر، درختوں پر، پہاڑوں پر بناتے۔ وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، وہاں اللہ نے ان کو بسایا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی وہ ہے کہ جب اس کے پیٹ کے اندر سے مشروب نکلتا ہے جو انسانوں کے لیے اللہ نے اس کے اندر شفا رکھا، یخرج من بطونها شراب، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے
مختلف الوان، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو شہد کے شوقین ہیں تو شہد کے کئی رنگ ہوتے ہیں. ہمارے استاد دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے اندر مولانا عزیر صاحب رشادی دامت برکاتہ بنگلور، وہ ایک مرتبہ سفر کے اندر جماعت میں گئے یمن وغیرہ عرب ملک کے اندر، تو حضرت نے واپسی میں درس کے موقع پر کہا کہ جب ہم سفر کے اندر تھے ہم نے ایسی شہد لوگوں نے وہاں پر ہمیں لا کر دیا تھا جو بالکل دیکھنے کے اعتبار سے رنگ پانی کا بالکل سفید. اللہ نے سچ فرمایا مختلف انواع، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں بھی دیکھیں گے رنگ مختلف ہوتا ہے، بعض مرتبہ چھوٹی مکھی کی بول کر دوسری رنگ کے نکال کر دیتے ہیں اور بعض بڑی مکھی کی ہوتی ہے. تو اللہ نے یہاں پر لفظ اوحا کا استعمال فرمایا کہ غیر نبی کے پاس الہام فرمانا. تو ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتے ہیں، کوئی انسان اللہ سے بات نہیں کر سکتا مگر اس طور پر الا وحیا، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے سے، وحی دل کے اندر الہام کرنا. اور دوسری صورت یہ ہے او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ سے بات کر سکتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے تھے. حضرت موسیٰ کا اللہ سے بات کرنا یہ پردے کے پیچھے تھا، وہ ظاہر میں اگر بات نہیں ہوتی تھی بلکہ کئی ہزار پردے اللہ کے سامنے ہوتے تھے، حضرت موسیٰ کے سامنے ہوتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اب دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھے دیکھنا یہ گوارا یہ نہیں ہو سکتا، یہ برداشت نہیں ہو سکتا. موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا ہی چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اچھی بات ہے، اگر تم مجھے دیکھنا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالوں. مجھے تو دیکھنا دوسری بات ہے، میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالوں گا. اگر تم میری تجلی کو دیکھ سکو تو تم پھر مجھے دیکھ سکنے کی طاقت تمہارے اندر ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، حضرت موسیٰ نے جب اس کو دیکھا اس تجلی کو، خر موسیٰ صعقا، قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے، وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گئے. اور ان کے ساتھ بعض ان کی قوم کے لوگ بھی تھے جو اللہ کو دیکھنے کی ضد کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم اللہ کو دیکھیں گے ایمان قبول کریں گے. وہ سارے لوگ جل کر مر گئے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. تو یہ جو بات ہوتی تھی او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے ہوتی تھی. دنیا کے اندر تو کسی بشر کے آنکھ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے، لیکن کل قیامت کے دن حشر میں اور جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی آنکھوں کے اندر وہ طاقت و قوت پیدا کرے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کو دیکھ سکے. اللہ کے نبی نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اتنی زیادہ انسانیت ہوگی وہاں پر، انسان بسے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے دیکھیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے 14ویں رات کا چاند آسمان پر طلوع ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، تو پورے کے پورے بیک وقت اس چاند کو دیکھ سکتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنا رش ہے کہ مجھے چاند نظر نہیں آ رہا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ پوری دنیا والے بیک وقت چاند کو دیکھ سکتے ہیں. فرمایا جیسے 14ویں رات کے چاند کو بغیر کسی اختلاف کے دیکھ سکتے ہیں تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کا جنت میں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی دیدار نصیب فرمائے. او من وراء حجاب، دوسری جو صورت اللہ سے بات کرنے کی ہے وہ پردے کے پیچھے سے. اور تیسری صورت یہ ہے او یرسل رسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی رسول کو بھیج دیں گے. رسول سے مراد پیغام لے کر فرشتہ آتا ہے، جیسے عام طور پر نبیوں کے پاس جبرائیل آتے تھے. تو یہ تین طریقے، یا تو الہام کے ذریعے، یا تو پردے کے پیچھے کے ذریعے، او یرسل رسول یعنی ہے تو فرشتہ پیغام لے کر آتا تھا. وَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، وہ فرشتہ وحی لے کر آتا اور نبی کے پاس اللہ کے منشا کے مطابق جو وحی پہنچانا ہے وہی پہنچا دیتا. اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں اور بڑے بلند ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن کی وحی کی. جو قرآن اترا ہے اللہ کے نبی کے پاس، حضرت جبرائیل آ کر لے کر آتے تھے اور ایک ایک آیت وقتاً فوقتاً جیسی ضرورت پیش آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. تو یہ تین طرح اللہ تبارک و تعالیٰ
بات کرتے ہیں تو اللہ نے اس میں جواب دیا کفار مکہ سے، ایسا تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ سے بات کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبی سے بات کر رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، تو یہ اللہ کا کلام ہی ہے، اللہ کا بات ہی تو ہے یہ قرآن مجید جو ہم نے آپ کے طرف وحی کی ہے جبرائیل کے ذریعے سے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ نہ قرآن کو جانتے تھے نہ ایمان کو جانتے تھے۔ ایمان کو مطلب ایمان کی انتہا کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، آپ اس سے واقف نہیں تھے۔ ہم نے آپ کے طرف اس وحی کے ذریعے سے کتاب کا تعارف کرایا اور ایمان کا تعارف کرایا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس قرآن کو ہدایت اور نور بنایا۔ اس قرآن کو اللہ نے سراپا نور بنایا ہے، قرآن سراپا نور ہے، اسی لیے فرمایا کہ جو اسے پڑھ کر دیکھ کر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کو کثرت سے دیکھنے کی وجہ سے اس کے آنکھوں کے اندر نور پیدا کرتے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اس قرآن کو سراپا نور بنایا ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اللہ کے سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ ان کے کہنے پر کچھ بھی نہ سوچیں، ہمارا یہ حکم ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ کون سا راستہ؟ صراط اللہ، وہ اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ، آپ اس راستے پر ہیں۔ کون اللہ؟ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ہے اسی کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، خبردار ہو جاؤ، سب کو اللہ ہی کی طرف، تمام امور کو اللہ ہی کی طرف لوٹنے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کریں، کیا کچھ کریں، لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا۔ تو یہ سورۃ الشورى کی 3 آیتیں بچی ہوئی تھی، کل مختصر یہ مضمون بچا ہوا جو آج یہ سورت پوری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورۃ الشورى کے 5 رکوع کے اندر جن جن مضامین پر اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی ڈالی ہے ان سارے مضامین پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا